السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننھے منھے ہوشیار سمجھدار بہت ہی اچھے ساتھیوں، خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ آپ کے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل ہو چکے ہیں۔ اسکول کا کام بھی ہو گیا اور گھر کا کام بھی، اگر کسی بڑے نے آپ کو کچھ کہا ہے تو وہ کام بھی پورا ہو گیا ہے، اور جہاں آپ بیٹھ کے کہانی سن رہے ہیں وہ جگہ آپ نے اچھی طرح سے صاف ستھری کر لی ہے۔ چلیے آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک بالکل سچی کہانی، یعنی کہ تاریخ سے ایک کہانی۔ کہانی کا عنوان ہے بے داغ محل، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے پروفیسر حسین سحر نے۔ بے داغ کا مطلب ہوتا ہے ایسی جگہ یا ایسی چیز جس کے اوپر کوئی داغ نہ لگا ہو، کوئی گندگی نہ ہو، کوئی نشان نہ ہو۔ تو یہ کون سا محل تھا؟ سنیے۔ سلطان سبکتگین کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ مشہور مسلمان فاتح سلطان محمود غزنوی انہی کا بیٹا تھا۔ سلطان کا شاہی محل بہت خوبصورت تھا اور شہزادہ محمود کو اس پر بہت ناز تھا۔ ایک دن محل کے پاس کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، ان میں شہزادہ بھی شامل تھا۔ شہزادے نے اپنے محل کو دیکھ کر دوستوں سے کہا، ایسا خوبصورت محل دنیا میں کہیں نہ ہوگا۔ یہ سن کر اس کا ایک دوست ابراہیم ہنسنے لگا۔ کیا بات ہے، تم میری بات پر ہنس کیوں رہے ہو؟ شہزادے نے غصے سے پوچھا۔ ابراہیم نے جواب دیا، محمود تم اپنے محل کو کیا سمجھتے ہو؟ دنیا میں اس سے بھی اچھے محل موجود ہیں، ایسے خوبصورت کہ ان پر کوئی داغ نہیں۔ شہزادے نے پوچھا، ہمارے محل میں تمہیں کیا خرابی نظر آئی ہے؟ ابراہیم شہزادے کو محل کی ایک دیوار کے نیچے لے گیا اور اس سے کہا، ذرا اوپر دیکھو۔ شہزادے نے اوپر دیکھا تو دیوار پر ایک جگہ دھبا دکھائی دیا، شاید کسی بچے نے روشنائی سے بھرے ہوئے ہاتھ اس پر لگا دیے تھے۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا، اسے اپنے دوست کی بات پر بڑا غصہ بھی آیا۔ وہ اپنے باپ سے کہہ کر اسے سزا دلوانا چاہتا تھا۔ دوسرے دن بادشاہ نے دسترخوان پر جب شہزادے کو نہ دیکھا تو ملازموں سے پوچھا، شہزادہ کہاں ہے؟ معلوم ہوا کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ اس پر بادشاہ خود شہزادے کے پاس گیا اور اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ شہزادے نے ساری بات اپنے باپ کو بتا دی۔ اسے امید تھی کہ اس کا باپ ابراہیم کو اس کی گستاخی پر سخت سزا دے گا، لیکن بادشاہ تو مسکرانے لگا۔ اس نے کہا، بس اتنی سی بات پر ناراض ہو؟ بیٹے دیوار کے داغ کا خیال نہ کرو، اسے ہم آج ہی صاف کروا لیں گے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے شہزادے کا ہاتھ پکڑا اور اسے دسترخوان پر لے گیا۔ رات کو سونے کے لیے شہزادہ پلنگ پر لیٹا تو اسے رہ رہ کر ابراہیم کی گستاخی کا خیال آتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی ترکیب ہو جس سے اپنے دوست کو شرمندہ کر سکے اور اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکے۔ سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ صبح اٹھ کر وہ اپنے باپ سلطان سبکتگین کے پاس گیا اور اسے کہا، ابا جان، ہم نے سوچا ہے کہ ہم ایک نیا محل بنوائیں جو اتنا خوبصورت ہو کہ اسے دیکھ کر ابراہیم شرمندہ ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا، جیسے آپ کی مرضی شہزادے صاحب۔ چنانچہ دوسرے دن ہی شہزادے نے شہر سے باہر ایک عالی شان محل بنوانا شروع کر دیا۔ اس نے شاہی معمار سے کہا کہ اگر یہ محل واقعی بہت خوبصورت ہوا تو میں خوش ہو کر تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ محل چند مہینوں میں تیار ہو گیا اور واقعی اس قدر شاندار تھا کہ جو بھی اسے دیکھتا تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ سب نے محل کی بہت تعریف کی، لیکن سلطان خاموش رہا۔ ایک روز شہزادے نے سلطان کو محل دیکھنے کی دعوت دی۔ بیٹے کے اصرار پر سلطان نئے محل کی سیر کے لیے چل پڑا۔ جب وہ محل کے سامنے پہنچا تو پھر بھی خاموش رہا، لیکن جب محل کے دروازے میں داخل ہونے لگا تو وہ رک گیا اور کہنے لگا، بیٹے آپ نے نیا محل اس لیے بنوایا ہے کہ پہلے محل کی دیوار پر داغ پڑ گیا تھا؟ جی ابا جان، شہزادے نے جواب دیا۔
تو یہ دیکھیے، یہ کہہ کر سلطان نے اپنی چھڑی کی نوک سے دیوار پر ایک لکیر ڈال دی، جس سے دیوار کی ساری خوبصورتی ختم ہو گئی۔ سلطان نے کہا، بیٹے، اگر اس محل کی ایک دیوار پر داغ پڑا تھا تو اس نئے محل کی دیوار بھی داغ سے محفوظ نہیں۔ دنیا کے خوبصورت سے خوبصورت محل پر بھی کوئی نہ کوئی داغ پڑ سکتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا محل تعمیر کریں جس کی کسی دیوار پر کوئی داغ نہ پڑے۔ یہ سن کر شہزادے نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، ابا جان، آپ درست فرماتے ہیں، محل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن خراب ہو جاتا ہے۔ میں کوئی ایسا کارنامہ انجام دوں گا جو ایک بے داغ محل کی طرح ہمیشہ چمکتا رہے۔ محمود نے یہ وعدہ اس وقت پورا کیا جب وہ سلطان محمود غزنوی بن چکا تھا۔ سلطان محمود اپنی بہادری کے کارناموں اور علم دوستی کی وجہ سے تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کا نام ہمیشہ چمکتا رہے گا، بالکل بے داغ دیوار کی طرح۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔